अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। मुस्लिम लीग नून की क़यादत के लिए आजकल दिन कुछ अच्छे दिखाई दे रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को ज़मानत पर रिहाई देने का अदालत ने फैसला किया है, जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वह भी कोट लखपत जेल से अस्पताल मुंतकिल हो गए हैं और अदालत से कानूनी तौर पर मेरिट पे शहबाज शरीफ को एक रिलीफ मिला है। जबकि इमरान खान साहब गुज़िश्ता हफ्ते तक तो ये कहते रहे कि किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, सबका एहतसाब होगा, तो वो कड़ा एहतसाब कहाँ गया? तो क्या यहाँ पे सवाल अब ये भी उठता है कि हुकूमत को नहीं छोड़ूंगा, किसी को हम सबको पकड़ेंगे, इस तरह के नारों के बजाय क्या एहतसाब के निज़ाम को या इदारों को मजबूत करने की बातें या अमलन उस पर काम नहीं करना चाहिए था? और इसके साथ साथ हम आज के शो में बात करेंगे कि सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरा पाकिस्तान से मुतल्लिक के 15 अरब डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी वो पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं। यकीनन पाकिस्तान को इससे काफ़ी ज़्यादा माली फ़वाइद होंगे आगे चल के। एक तो नौकरियां भी पैदा होंगी और जो क्रूड ऑयल हम पाकिस्तान में लेके आएंगे उससे हमारी ऑयल की इम्पोर्ट कम होगी, उस पर हमारा बिल कम होगा। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि अपोजिशन का जो एक मुतालबा है कि उन्हें भी इस्तकबालिये में इनवाइट करना चाहिए था। मोहम्मद बिन सलमान साहब जो पाकिस्तान में आ रहे हैं सऊदी वलीअहद, उनके इस्तकबालिये में अपोजिशन को भी मदऊ करना चाहिए था। ये अपोजिशन का मुतालबा सामने आया, चूँकि वो कहते हैं कि हम सब भी उतना ही अहम समझते हैं उनके दौरे को जितना कि हुकूमत समझती है, जबकि हुकूमत का कहना है कि अपोजिशन के साथ ताल्लुकात अभी इतने अच्छे नहीं हैं कि उन्हें इस इस्तकबालिये में दावत देते। और साथ ही साथ हम बात करेंगे मकबूजा कश्मीर के अंदर जो पुलवामा में भारतीय फ़ौज के कॉन्वॉय पे हमला हुआ, जिसमें 44 भारतीय फौजी हलाक हुए हैं और भारत ने बगैर तहकीकात एक मरतबा फिर से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धर दिया। और ये पहले से एंटिसिपेटेड भी था, चूँकि भारत में इंतखाबात होने जा रहे हैं और ये अफसोसनाक अमर है कि भारत में इंतखाबात पाकिस्तान मुखालिफ सेंटिमेंट पे लड़े जाते हैं। तो भारत की सियासत को भी हम डिस्कस करेंगे, अपनी सियासत को सामने रखते हुए। हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं शानदाना गुलजार साहिबा, पार्लिमानी सेक्रेटरी है तजारत की और कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रुकन कौमी असम्बली है। डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वज़ीर ख़जाना है, पंजाब की रुकन कौमी असम्बली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की। और राजा आमिर अब्बास साहब माहिर कानून प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है और कायरा साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले मैं बात करूँगा शानदाना गुलजार साहिबा की तरफ जाएंगे। शानदाना साहिबा, खान साहब तो पिछले हफ्ते तक ही अभी दावा कर रहे थे कि मैं किसी चोर को नहीं छोड़ूंगा, किसी को एनआरओ नहीं देंगे। गो के यहाँ पे एनआरओ की बात तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि ज़ाहिरा अदालत से कानूनी तौर पर मेरिट पे रिलीफ मिला है शहबाज शरीफ साहब को। तो इसके अलावा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि अगले हफ्ते मैं भी जाती उम्रा में हूँगा। तो कहाँ गए वो दावे कड़े एहतसाब के? शुक्रिया समर साहब, आपने शुरुआत से अच्छा क्लियर सवाल पूछ लिया। पहली बात, पिछले जब से हुकूमत में पीटीआई आई है, हम ये कह के थक गए हैं कि ये जितने केस बने हुए थे नैब के वो हमारे आने से पहले के बने हुए थे, नंबर 1। नंबर 2, हम पे बार बार ये कहा जाता था कि पीटीआई का और या ट्रेजरी बेंचेस का और नैब का चोली दामन का साथ है। जब अलीम खान साहब अरेस्ट हुए, जब ये बेल ग्रांट हुई, रिलीफ ग्रांटिंग बेल ग्रांट हुई है शहबाज शरीफ साहब को, तो हम ये बार बार कहते थे कि ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, इसको होने दें, ये विक्टिमाइजेशन नहीं है। तो दूसरी तो अल्लाह का शुक्र है कि ये हो गया कि एटलीस्ट जो लोग मुल्क में ये तासुर फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि विक्टिमाइजेशन, एटलीस्ट उसको तो थोड़ा रेस्ट मिलेगा। आई डोंट से कि परमानेंट रेस्ट है। जब कोई और एक्शन होगा किसी भी खिलाफ, इन पर्टिकुलर अपोजिशन से, वो फिर यही बात करेंगे। मेरी एक्सपेक्टेशन यही इसी की है। अभी तो वो कह रहे हैं कि इंसाफ हुआ है, देखते हैं कि कब तक यही बोलेंगे नाब के खिलाफ। लेकिन शानदाना साहब ये तो सॉरी पूरी बात जी मुकम्मल करें। ये सवाल पूछा कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इंशाल्लाह अगले हफ्ते में जाती उम्र में होऊंगा। बहुत अच्छी बात है। जब फवाद चौधरी साहब ऐसी बात करते हुए कहते जी फवाद साहब को प्रेडिक्शन दे दी है, फरिश्तों ने प्रेडिक्शन दे दी है, बट नवाज शरीफ साहब कहते तो फिर ये सच होता है। तो आप खुद भी देख लें इसमें तजाद कितना है। हम एक बात कहें तो गलत, अपोजिशन कहे तो ठीक। और देखिए सारी उम्र ना अपोजिशन और ना नैब के जो नैब ज्यादा लोग हैं वो अपने आप को विक्टिम हमेशा नहीं कह सकते। मैं हमेशा कहती हूँ कि पीएमएलएन पीपल पार्टी में हजारों ऐसे लोग होंगे जो पार्लियामेंट में हैं, ऐसे लोग होंगे जिन पे कभी केस नहीं होगा क्योंकि उनका अमल ही नहीं वारंट करता। तो प्लीज थोड़ा सा अब ये गली सड़ी लाइंस को छोड़ा होगा कि जी बस हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ऐसा नहीं। पर यहाँ पे शानदाना साहिबा जो सवाल उठता है कि एहतसाब का निज़ाम आपको ठीक करना चाहिए था, क्योंकि एहतसाब के नारे पे आपने इलेक्शन जीता है, आपको मैंडेट मिला है, तो बजाय इसके कि नहीं छोड़ूंगा किसी को, हम सबको पकड़ लेंगे,
इन चीज़ों के पे तवज्जो देने के बजाय आप अमलन कानून को ठीक करते, चूँकि यहाँ पे भी नैब की कमजोरियां पॉइंट आउट हुई हैं जब शहबाज शरीफ साहब को अदालत की तरफ से जमानत मिली है। जी बिल्कुल, देखिए समर साहब, ये बात तो मैं आपसे 1000% एग्री करूंगी, अगर अपोजिशन कहेगी तो भी कहूंगी, सबसे एग्रीमेंट में मैं एक वकील हूँ और मैं आपको शुरू से बता दूं, ये हर शो में अगेन ये बात भी जरा घिस-पिट सी गई है कि देखिए पाकिस्तान में कौन सा कानून ठीक है जो क्रिमिनल केसेस में हो या आपके सिविल केसेस में हो या आपके प्रॉपर्टी केसेस में हो, किधर है हमारा कानून? जब 70% इस मुल्क का सफर करता है तो कोई अखबार में नहीं आता, कोई इसकी बात नहीं करता। ये तो अब जब खवास पे या हमारे इम्पोर्टेंट लोगों पे या हमारे मालदार लोगों पे इश्यूज आए हैं तो नैब रिफॉर्म की बात हो रही है, वरना नैब तो हमेशा से था, पहले रिफॉर्म कर लेते। हमने भी कोशिश की है, एंड इफ यू विल रिकॉल हमारे जो 100 डे एजेंडा था उसमें वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ रिफॉर्म वाज नैब लॉ रिफॉर्म एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसकी तरफ जाना चाहिए, रिफॉर्म की तरफ। हम कोशिश अभी भी जारी है, हमने रोकी नहीं है, लेकिन हम मुल्क को नहीं रोक सकते क्योंकि नैब सही परफॉर्म नहीं करे। सर आपके सारे मुल्क के अस्पताल बुरे हाल में पड़े तो अस्पतालों को बंद कर दें, काम चलता रहेगा, साथ साथ में रिफॉर्म भी होता रहेगा। ठीक, डॉक्टर साहब, अब जो बात शानदाना गुलजार साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया कि मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि अगले हफ्ते में जाती उम्रा में होगा। ये उनकी ख्वाहिश है, उनका दावा है, या फिर उन्हें नजर आ रहा है केस के मेरिट को देखते हुए? चूंकि फवाद चौधरी साहब जब इस तरह की पेशगोइयां करते थे या इस तरह की बात करते थे या हुकूमती कोई रुकन, तो आप कहते थे भाई इन्हें कैसे इल्हाम हो गया, ये कोई मिले तो नहीं हुए किसी इदारे के साथ, हुकूमती वहाँ पे सब कुछ हो रहा है। तो मियाँ साहब करे तो वो दुरुस्त है, फवाद चौधरी करे तो वो गलत है, ये सवाल तो उनका इस हद तक जायज़ है। देखिए, गुजारिश ये कि ये जो बात शुरू हुई कि इन्फ्लुएंस है इनका नैब में और सो ऑन सो फॉर्थ, इन्होंने खुद, इनका नरेटिव ऐसे ही था कि हम किसी को डील नहीं देंगे, हम किसी को इस वक्त एनआरओ नहीं देंगे। उससे ये नरेटिव इन्होंने खुद बिल्डअप किया था एज इफ़ कि ये इनके अपने हाथ में। और बारहा अपोजिशन ने ये बात कही थी कि देखिए ये तो आपके हाथ में है ही नहीं, ये तो आपका प्राइम मिनिस्टर का प्रोरोगेटिव तो होता ही कभी नहीं है, कैबिनेट का तो प्रोरोगेटिव ये होता नहीं है, ये तो जस्टिस का मामला है, ये तो जो सही इदारे हैं ये उससे आगे बात बढ़नी चाहिए। तो ये तो नैरेटिव इन्होंने पार्टली खुद ही बिल्डअप करके सारी कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी। और नैब ने भी कुछ ज़रा प्रीमेच्योर, बगैर इतने बड़े बड़े लोगों से आप डील कर रहे हैं जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है इस वक्त, जिसका जो काउंटर पार्ट होते हैं ट्रेजरी बेंचेस में प्राइम मिनिस्टर के, उनको आप बगैर पूरी तैयारी के, बगैर एविडेंस के, बगैर केस को आगे बढ़ाए हुए आप ऐसे ही उठा लेते हैं और जेल में डाल देते हैं। और कोई एक आध दिन की बात नहीं है, यानी फॉर ओवर 126 डेज इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये बातें कुछ मुनासिब थी ही नहीं। जब केस आपके पास बिल्डअप नहीं था तो आपको करना चाहिए ही नहीं था ये। बट खैर एनीवे, ये बात तो अब आगे बढ़ गई। 126 से ज़ायद की आपने बात की, कि देखिए मुल्क को आगे लेना है। बात की डॉक्टर साहबा, उसमें से भी 4 माह 9 दिन का तकरीबन शहबाज शरीफ साहब की टोटल डिटेंशन का ये टाइम बनता है, जिसमें से उन्होंने 5 दिन गुजारे हैं टोटल कोर्ट लखपत जेल के अंदर। ज्यादा टाइम उनका इस्लामाबाद में गुजरा और 64 दिन जो है वो नैब हिरासत में गुजरे। जी बिल्कुल नहीं, बट पॉइंट ये है कि वो हिरासत में तो रहे ना, वो चाहे वो सब जेल में हो या वो जहां भी हो, ये होना नहीं चाहिए था। ये हम लोगों ने अपने आप को अकाउंटेबिलिटी का एक मजाक बना दिया इस मुल्क में। अकाउंटेबिलिटी इस तरह होती है, अकाउंटेबिलिटी से किसी को नाम मना नहीं है। हम तो सबसे बड़े प्रमोट गुड गवर्नेंस में सबसे बड़ा पिलर एक अच्छी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होती है, और इंटेग्रिटी की बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन हमने जिस तरह ये सारा प्रोसेस आगे निकाला, गवर्नमेंट ने क्लेम किया, नैब के इदारों का तरीक़ाकार, ये सब ने अकाउंटेबिलिटी का एक गेम बना दिया, एक मजाक बना दिया इस मुल्क में, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है और इसको सही होने की बारहा ज़रूरत है। और ये हमारा गवर्नमेंट के साथ मिलके हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये कानून ठीक करें। डॉक्टर साहब, कानून भी ठीक होना चाहिए, लेकिन अब जो मामला है ठीक करना चाहिए। बिल्कुल, ये कानून ठीक होना चाहिए, लेकिन जहाँ पे मामला जो शहबाज शरीफ साहब का है, इस पे नून लीग ने काफ़ी सेलिब्रेट किया है। तो ये सेलिब्रेशन प्री मेच्योर नहीं है, चूँकि कानूनी मेरिट के ऊपर ज़मानत होना जो है ये एक अलग मामला है, और बाइज़्ज़त बरी होना यकीनन एक अलग मामला है। तो अभी वो ज़मानत पे रिहा हुए, आर्जी रिलीफ मिला है, बाइज़्ज़त बरी नहीं हुए।
جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا پازیٹیو اسٹیپ ہے جس سے یہ بات ہمارا شہباز شریف صاحب کا اسٹینڈ بھی واضح یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا ہی کچھ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ہمارے ساتھ وہ سلوک ہو جو ہو رہا تھا، اور تو بس اب یہ اس جانب ہم بڑھ رہے ہیں، اور ہمیں پاکستان کے جسٹس سسٹم پہ امید بھی ہے، بھروسہ بھی ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ جہاں اونچ نیچ رہ گئی ہے اس کو ہمیں اسٹرینتھن کرنا چاہیے۔ یہ صرف ہماری اپوزیشن کی بات نہیں ہے، یہ گورنمنٹ اور ٹریجری بینچز کی بھی اتنی ہی کی زیادہ ذمہ داری ہے اس وقت کہ ہم مل بیٹھ کے یہ بات آگے کریں۔ وی او دس ٹو پاکستان، شاندانہ گلزار صاحبہ، پاکستان کہ ہمارے جسٹس سسٹم میں جہاں بڑے لوگوں کے لیے ان کا بھی ہو۔ شاندانہ گلزار صاحبہ جو بات کر رہی ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ اب ہمیں نیب کے قانون کو ٹھیک کر لینا چاہیے، احتساب کے نظام کو ٹھیک کر لینا چاہیے، یہ آفر آپ کو اپوزیشن کی طرف سے مل رہی ہے۔ ظاہر ہے اپوزیشن اس وقت ان کی قیادت متاثر بھی ہے نیب کی وجہ سے، پابند سلاسل ہیں، کچھ ضمانت پہ ہیں، کیسز بھی نیب کے اندر چل رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی قیادت کے کیسز نیب میں چل رہے ہیں، نون لیگ کی قیادت کے کیسز نیب میں چل رہے ہیں۔ تو ایسے میں کیا حکومت نیب کے قانون میں ترمیم کرنا چاہے گی یا پھر انتظار کریں گے کہ یہ کیسز منطقی انجام کو پہنچ جائیں اس کے بعد ترمیم کی جائے؟ دیکھیں جی، جیسے میں نے ان کو پہلے بتایا، سمر صاحب میری کالج نے بہت اچھی باتیں کی، لیکن دو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس۔ پہلی بات، جیسے میں نے آپ کو بتایا، پاکستان کی گورنمنٹ کے جتنے تقریباً ہسپتال ہیں، جتنے بھی صوبوں میں شہروں میں ہیں، وہ اس حالت میں نہیں کہ آپ ان کو انسان تو کیا جانور بھی لے کے جائیں، اور کچھ ہسپتال تو ایسے ہیں ایک پرٹیکولر صوبے میں، میں اس کی بات ہی نہیں کرنا چاہتی۔ اب وہ ہسپتال ہم بند نہیں کر سکتے، نہ بھی اس کے ہسپتال کی طرح ہے۔ یہ ایک خاص ادارہ شروع ہوا تھا ہمارے آنے سے بہت پہلے، ٹھیک ہے، اور اس کو آئی ایگری ود یو بہت پہلے ٹھیک ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ اس کو پولیٹیکل پرپسز کے لیے استعمال کیا جاتا تھا تو اس کو ایسے رہنے دیا گیا۔ اب وہ سارا بوجھ ہم پہ آ گیا ہے، کیونکہ ہم پہ بوجھ آیا ہے، ہم نے خوشی رسپانسبلٹی کی ہے، اس کو ریفارم بھی کریں گے ساتھ ساتھ، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہو، چاہے پیپلز پارٹی کے ہو، چاہے پی ایم ایل این کے کیسز ہیں، وہ چلتے رہیں گے۔ لیکن پلیز ایک بات میں دوبارہ بتاتی چلو آپ کے ویورز کو بھی، آپ کو جس کو یہ بات نہیں سمجھ آئی، کہ اگر پاکستان کے آرڈنری شہری ہیں آپ کے پروفیسر ڈاکٹر اکرم چودھری، ایکس وائس چانسلر سرگوتی یونیورسٹی کے، ان کی نیب فائنڈنگ ہے نو فائنینشیل کرپشن ایٹ دس پوائنٹ، اور وہ 4 مہینے میں جیل میں ہے، نو بیل، ٹھیک ہے۔ شہباز شریف صاحب کو بیل مل چکی ہے، تو شہباز چودھری صاحب جب بھی کہتے ہیں نا کہ نیب کو ریفارم کرنا یا نیب سے ہم ڈس اپوائنٹڈ ہیں، آئی تھنک یہ تو کلیئر کٹ ہے کہ نیب کو اگر ہم استعمال کرے تو تم اس طرح استعمال کرتے، علیم خان کو اریسٹ کرواتے، جہانگیر ترین صاحب کی سپریم کورٹ سے ججمنٹ آئے گی ہم نے کچھ کہا، تو پلیز آئی تھنک ملک کو، عوام کو اسٹوپڈ نہیں سمجھنا چاہیے۔ ووٹ کو عزت مت دو، ووٹر کو عزت دو۔ ووٹر جو سن رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے، بیوقوف نہیں ہے، اس کو اچھی طرح پتا ہے کہ اس ملک میں 71 سال سے، 10 سال سے نہیں 71 سال سے مالداروں کے لیے، صاحب حیثیت کے لیے ایک سسٹم تھا جس میں نیب بھی ہے، اور غریبوں کے لیے اور جو نوکر آپ کا 2-3 ہزار آپ کے گھر سے چرا لے اس کے لیے ایک الگ سسٹم ہے۔ تو عائشہ صاحبہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، ریفارم ہونا چاہیے، لیکن پیس میل ریفارم نہیں جس سے صرف اپوزیشن کو یا ٹریجری بینچز کو انصاف ملے، انصاف سب کو ملنا ہے۔ اور بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم ایک اینٹی کرپشن ایجنڈا پہ آئے ہیں اور اس سے ایک سیکنڈ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بالکل صحیح۔ راجہ عامر عباس صاحب، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ یہ بتائیے گا کہ یہی نقطہ ہم کافی دنوں سے ڈسکس کرتے رہے، کافی ٹائم سے، کہ حکومت کا کسی کے احتساب کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہوتا، حکومت کا کوئی اختیار نہیں ہوتا ایگزیکٹو کا کہ کسی کو این آر او دے یا ڈیل دے، چونکہ عدالتوں کے اندر کیسز چل رہے ہیں۔ اب شہباز شریف صاحب کو اگر ضمانت پہ رہائی ملی ہے، عارضی قانونی ریلیف ملا ہے، تو عدالت کے اندر قانونی میرٹس کے اوپر ان کا کیس ڈسکس ہوا، وہاں سے ان کو یہ عارضی ریلیف ملا ہے، تو یہاں پہ کوئی ڈیل والی بات تو یہاں پہ کوئی اس طرح سے نظر نہیں آتی ہے۔ تو یہ جو بات ہوتی رہی، خان صاحب کرتے رہے مسلسل، ہم اسی بات پہ ابھی ڈسکشن بھی کر رہے ہیں کہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے، سب کو بند کریں گے، چور چور کا جو ایک شور رہا، اس کے بجائے ریفارمز پہ توجہ دی جاتی۔ نیب کی کافی ساری خامیاں پوائنٹ آؤٹ ہوئیں شہباز شریف صاحب کے کیس میں بھی، جب ضمانت کی، جب انہیں فیصلہ دیا گیا تو سسٹم کو ٹھیک کیا جاتا، بجائے سے کہ ویسے ہی بیٹھ کے شور مچایا جائے، ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، سب کو پکڑیں گے۔ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی، ایگزیکٹلی یہ سچویشن ہے کہ آپ نے اگر کسی کو سزا، پہلی بات ہے آپ نے نہیں دے دی، اس ملک کے سسٹم نے سزا دینی ہے۔ جب تک سسٹم مضبوط نہیں ہوگا آپ کسی کو سزا نہ دے پائیں گے، نہ آپ یہ اس پہ عمل درآمد کرا پائیں گے، نہ کسی کو این آر او دے سکتے ہیں۔ سسٹم کو آپ نے کیسے دیکھیے، سسٹم میں ایسی ایک یہ جو پاور گیم ہے نا اس ملک میں، یہ ایک فیکٹ ہے، اور یہ این آر او آپ کہہ لیں، ڈیل کہہ رہے ہیں، یا جو چیزیں بھی ہیں، یہ اس طریقے سے ان کو بنایا جاتا ہے کہ ڈفرینٹ ویز نکالی جاتی ہیں کہ دیکھیے ابھی اس ملک میں
لاکھوں قیدی اور بھی ہیں، ہمارا روز کا کام ہے، لیکن کسی کی کنوکشنز میں سسپینشن میرے خیال 0.01% بھی نہیں ہوتی۔ اس ملک میں لاکھوں لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں جو 70 سال کے بھی ہیں، جیل میں ان کے بائی پاسز بھی ہوئے ہیں، لیکن انہیں ریلیفز اس قسم کے شاید نہیں دیے جاتے۔ ابھی شاندانہ صاحب پروفیسر اکرم صاحب کا حوالہ دے رہی تھی کہ میں آ رہا ہوں اس طرف۔ اب اس کو اگر حکومت یا پارلیمنٹ، اب اس سے دیکھیے یہ تو ٹی وی پہ آ کے روز ایک بحث ہو جاتی ہے کہ جی جناب اس کو وہ گلٹی ہے، وہ نہیں ہے، اس نے جرم کیا ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ عوام کیا دیکھ رہی ہے؟ دیکھیے سمر، عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ جناب اس ملک میں سب سے پہلے پارلیمنٹ کیا کر رہا ہے؟ پی ایس سی کے چیئرمین اور نیب قوانین سے آگے وہ کہیں بڑھ ہی نہیں رہا۔ تو نمبر 2، اس ملک کے ادارے، انویسٹیگیشن کے ادارے آپ دیکھ لیں، انویسٹیگیشن کے اداروں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ انویسٹیگیشن ایک عام آدمی کے لیے اور نظر آتی ہے، اور ایک پاور کا جو ٹاپ پہ ہوتا ہے اس کے لیے اور نظر آتی ہے۔ دیز آر دا فیکٹس۔ ہم ایون اپنے جوڈیشل سسٹم میں بھی دیکھیں، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ رول آف لاء کی بات ہے، تمام لوگوں کے لیے یکسر قانون ہے، لیکن عوام جب یہ دیکھے گی کہ جناب نہیں، جب وہ یہ دیکھے گی جی نہیں، جب ایسے لوگ ہیں یہ کسی بھی طرح سے، آپ اس کو جو بھی نام دیں، یہ الٹیمیٹلی اس سسٹم سے بچ جاتے ہیں۔ جب عدالت یہ دیکھے گی، عوام یہ دیکھے گی کہ اس ملک میں پولیس کے جو ہے وہ قوانین ایک غریب آدمی، ایک چھوٹے سے جیب کترے کے لیے تو اور ہیں، لیکن جب وہ یہ دیکھتی ہے کہ لاہور میں سائیوال میں 3 مرڈر ہو جاتے ہیں، اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہو پاتی، مرغیوں والا کیس بڑا مشہور ہے کہ مرغی چوری والا جو ہے وہ سال سے something we are heading towards something very serious کہ یہ تمام کسی ایک نشاندہی کر رہے ہیں نا، یہ ایک بڑے سسٹم کی طرف، ایک بڑے فلا کی طرف۔ ایک چیز کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی نیب کے ادارے کی کمزوری ہے، یا آپ یہ کہیں کہ جی کوئی جوڈیشری کے یا ہمارے لیگل سسٹم میں کمزوری ہے، آپ کے پارلیمنٹ گورنمنٹ کیوں نہیں کر پائی ابھی تک؟ 6 ماہ گزر گئے، گورنمنٹ نے کس ادارے کو مضبوط کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل آپ کے ہاں پیسہ بھی آ رہا ہے، آپ کے ہاں انویسٹمنٹس بھی آ رہی ہیں، لیکن جب آپ کے اپنے اندر کے جو ادارے ہیں وہ مضبوط نہیں ہوں گے تو جتنی بھی یہ چیزیں آئیں، یہ جو چیزیں ہیں ان کا میسج ایک باہر بھی جائے گا، باہر کی دنیا پہ جائے گا کہ جی کس ملک میں ہم نے باقی ممالک میں بھی دیکھے کہ وہاں کے جب بڑے لوگ پکڑے جاتے ہیں تو کس طریقے سے وہاں ان کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے۔ یہ معاملہ امپورٹنٹ ہے، میں اس پہ دوبارہ آؤں گا، بریک سے واپس آ کے اس پہ دوبارہ آؤں گا، چونکہ اسی کو ہم لنک بھی کریں گے۔ جو سعودی ولیعہد محمد بن سلمان کا پاکستان کا دورہ ہے اور سرمایہ کاری سے متعلق جو حکومت بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز رکھے ہوئے ہے، اس دورے میں تو کافی سرمایہ کاری آ رہی ہے، $15 ارب سے زائد کی، لیکن دیگر بھی حکومت کی بہت کوشش ہے کہ ایسی پالیسیز بنائی جائیں بزنس فرینڈلی کہ پاکستان میں سرمایہ کاری آئے۔ سرمایہ کاری لانے کے لیے ایک منی بجٹ بھی حکومت لے آئی، تو اس پہ بات ہوگی چھوٹے سے بریک کے بعد کہ اعتماد کیسے ہم لوگوں کا بحال کریں گے سارے سسٹم پہ کہ لوگ آئیں سرمایہ کاری کریں۔ چھوٹے سے بریک کے بعد بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک دا شو۔ میاں محمد شہباز شریف صاحب کی ضمانت پر رہائی سے کافی زیادہ اہم سیاسی پہلو بھی جڑے ہیں۔ ایک تو نون لیگ کے لیے یہ عارضی ایک بہت بڑا ریلیف ہے، نون لیگ کی قیادت کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے، ساتھ ہی ساتھ جو نون لیگ کا بیانیہ تھا نیب کے خلاف احتساب کے عمل پہ سوالات اٹھ رہے تھے، اس سے متعلق بھی کسی حد تک میں کہوں گا ان کے بیانیوں کو تقویت ملی، اور ساتھ ہی ساتھ پارلیمنٹ کے اندر بھی جو پروسیڈنگز ہیں وہ اس معاملے کے ساتھ بہت زیادہ ان کا لنک ہے۔ ایک تو شہباز شریف صاحب کے پی ایس سی کا چیئرمین بننے پہ بہت زیادہ تنقید ہوتی تھی حکومتی بینچز کی طرف سے کہ وہ جیل سے آ کے پی ایس سی کی چیئرمین شپ کرتے ہیں، اجلاس کی صدارت کرتے ہیں، پروڈکشن آرڈرز وہ اپنے جاری کروا کے آتے ہیں، اسی لیے وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، وہ جیل سے بچ رہے ہیں، جیل میں نہیں جاتے، اسلام آباد میں آ کے بیٹھے پروٹوکول لے رہے ہیں قید میں ہونے کے باوجود۔ تو اب وہ تنقید کا سلسلہ اب کسی حد تک تھم جائے گا، تو اس پہ اب پارلیمنٹ کے اندر بھی ماحول کافی خراب رہا، اپوزیشن کی طرف سے بھی گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایک دوسرے پہ جو تنقید ہوتی رہی مسلسل، پارلیمانی بزنس جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ لیکن آج حکومت کی طرف سے جو آفر دیکھیے ہم نے نعیم الحق صاحب کی طرف سے آئی تھی، وہی نعیم الحق جنہوں نے شہباز شریف صاحب کو تھریٹن کیا تھا کہ آپ کے پروڈکشن آرڈرز ہم منسوخ کر دیں گے، نہیں جاری کریں گے، تو انہوں نے آج ایک آفر دی ہے کہ اپوزیشن اگر اچھا بیہیو کرتی ہے، شہباز شریف صاحب اگر اچھی طرح بیہیو کرتے ہیں تو وہ پارلیمنٹ کو چلانے میں تعاون کریں گے ہر طرح کا، اور پی ایم صاحب بھی آئیں گے، وزیر اعظم بھی اسمبلی کے اندر آئیں گے۔ ذرا سن لیتے ہیں یہ آفر کیا ہے حکومت کی طرف سے، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ قومی اسمبلی ایک نئی روش اختیار کرے۔ پیر کے روز ہماری اور حزب اختلاف
کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی ملاقات ہوگی. ہم امید کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ایک ایسا مثبت رویہ اختیار کریں گے حزب اختلاف کے قائد کی حیثیت سے جس سے قومی اسمبلی کی کارروائی آگے بڑھ سکے, جس سے عوام کے مسائل حل ہو سکے. اس امید کا مظاہرہ انشاءاللہ پیر ہی کے روز ہمیں مل جائے گا. ہم دیکھیں گے کہ حزب اختلاف کس حد تک سنجیدہ ہے ان معاملات کے بارے میں, اور میں امید کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے رہنما بھی یہی موقف اختیار کریں گے جو پاکستان مسلم لیگ نون کا ہوگا اس بارے سے. جی, ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کائرہ صاحب نے بھی پروگرام میں جوائن کیا ہے. تو کائرہ صاحب, یہ جو آفر حکومت کی طرف سے آئی ہے یہ وہی نعیم الاقصاب ہیں کہ جو 2-3 ہفتے پہلے تک تو کہتے تھے کہ شہباز شریف صاحب کے پروڈکشن آرڈر ہی جاری نہیں ہونے چاہیے چونکہ پارلیمنٹ کے اندر ماحول خراب ہوتا ہے. تو اب وہی کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن اگر ماحول تھوڑا بہتر کرنے میں تعاون کرے تو خان صاحب اسمبلی کے اندر آئیں گے اور اچھے طریقے سے پارلیمنٹ کو چلانا چاہتے ہیں. تھوڑی سی حکومتی سوچ بھی بدلی ہے شہباز شریف صاحب کی رہائی کے بعد, چونکہ پچھلے ہفتے تک آپ کو یاد ہوگا خان صاحب بلوکی میں کہہ رہے تھے کہ بہت چلا لی پارلیمنٹ, اب کسی قسم کا تعاون نہیں کریں گے. تو پارلیمنٹ کے اندر پھر اب اپوزیشن بھرپور تعاون کرے گی اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اس ڈیولپمنٹ کے بعد پارلیمنٹ اچھی طریقے سے آگے بڑھے گی؟ دیکھیے, جہاں تک تعلق شہباز شریف صاحب کی رہائی کا ہے وہ تو ان کو بیل ملی, ان کا میرٹ کا ایشو ہے, عدالت نے بیل دے دی. اس سے جو گورنمنٹ کے وزراء کو وہ پینک ہوئے پڑے تھے کہ جی ان کو بڑا پروٹوکول مل رہا ہے, ان کے ساتھ جو سیکیورٹی وہیکلز تھی وہ وڈرا ہو جائیں گی کیونکہ وہ پہلے کسٹڈی میں تھے. اور جہاں تک تعلق ان کا ہے کہ جی وہ جیل میں ہیں اور وہ پی ایس سی کے چیئرمین بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, میرے خیال ہے گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اب اس معاملے کو ذرا تحمل سے لے. نعیم الحق صاحب جو فرما رہے ہیں, اپوزیشن تو پہلے دن سے, جس دن سے یہ الیکشن ہوا, اپوزیشن کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم نے اس پارلیمان کو چلانا ہے, ورنہ ایک سوچ آغاز میں یہ بھی تھی کہ پارلیمان میں نہ جایا جائے, اور اگر اپوزیشن پارلیمان میں نہ جاتی تو یہ پارلیمان مکمل نہ ہوتی اور یہ سسٹم نہ چلتا. بار بار لیڈرشپ کی طرف سے بھی کہا گیا, ہمارے لیول پہ بھی کہا گیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کام کرے, ڈیلیور کرے, لیکن اور جو احتسابی عمل ہے وہ اپنی جگہ کام کرے, احتسابی اداروں کو اپنا کام کرنے دیں. لیکن انفارچونیٹلی حکومت کی طرف سے ایک ہی مطلب ہے, وہ ایک چیز ہے جس کا ڈونگرے برسائے جا رہے ہیں کہ جی کرپشن کرپشن, اور جب بھی کوئی بات کی جاتی ہے کہتے جی یہ تو رعایت مانگتے ہیں, یہ این آر او مانگتے ہیں, جو کہ انتہائی فضول بات ہے. بار بار ہم کہہ رہے ہیں کوئی این آر او نہیں. اب اس عمل سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر نعیم الحق صاحب کو یہ خیال آیا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ تعاون کرے, تو اپوزیشن تو احتجاج کرتی ہے جی. اپوزیشن تو برطانیہ میں وزیر اعظم کے اوپر بھی ہوٹ کرتی ہے, اپوزیشن تو لندن میں یعنی بھارت میں بھی ہوٹ کرتی ہے. ہوٹ تو ہوتا رہتا ہے, خود خان صاحب کی جماعت کیا کرتی رہی. لیکن اس سے ڈر کے یا اس کی وجہ سے اپوزیشن کو بھی ذرا چاہیے تھوڑا تحمل کرے اور ایشوز کو طریقے سے ریز کرے. پیپلز پارٹی تو خیر ہمیشہ چیزوں کو ٹھنڈے طریقے سے اور بہتر طریقے سے لے کے چلنا چاہتی ہے, لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے گورنمنٹ کے رویے پہ. ایک طرف گورنمنٹ کے وزراء کھڑے ہو کے اپوزیشن کو گالیاں دے رہے ہوں, چور ڈاکو کہہ رہے ہوں, تو ان سے توقع یہ ہو کہ جی اپوزیشن جو ہے وہ اچھا رویہ اختیار کرے, تو ایسا ہوتا نہیں ہے. توقع کرنی گورنمنٹ سے وہ ان کا کام ہے. گورنمنٹ چلانا, پارلیمان چلانا, بزنس کرنا, لیجسلیشن کرنا, اس میں اپوزیشن کا رول ہے. لیکن پرائمری ذمہ داری تو بہرحال گورنمنٹ کی ہوتی ہے, اور اگر گورنمنٹ ہی نہ چلانا چاہے تو اپوزیشن کیا کر لے گی. ویسے قائرہ صاحب, پارلیمنٹ کی بات اپنی جگہ, پارلیمنٹ کی حد تک تو اب حکومت میں ریئلائزیشن ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ مل کے آگے چلیں گے, تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, لیکن پارلیمنٹ سے باہر ہمیں تعلقات ابھی بھی اسی طرح کے خراب ہی دکھائی دے رہے ہیں. چونکہ آپ کی طرف سے بھی آج مطالبہ آیا تھا کہ سعودی ولی عہد کے جو استقبالیہ ہے اس میں اپوزیشن کے رہنماؤں کو بھی انوائٹ کرنا چاہیے تھا, لیکن حکومت کی طرف سے یہ واضح موقف آ گیا ہے کہ اپوزیشن کو نہیں بلائیں گے, ابھی ان سے تعلقات ہمارے اتنے اچھے نہیں ہیں. دیکھیے, بات یہ ہے کہ آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں, اس کا مطلب ہے کہ سعودی عربیہ سے گورنمنٹ کے تعلقات ہو گئے نا, تو گورنمنٹ نہیں ہے, اٹ از اسٹیٹ آف پاکستان جس کے تعلق ہے, اور اسٹیٹ آف پاکستان کو حکومت اور اپوزیشن مل کے ریپرزینٹ کرتے ہیں. بالکل, یہ گورنمنٹ کا نادانوں والا رویہ ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ جن پہ این آر او ان پہ کیسز ہیں نیب کے, اور کیسز کی وجہ سے نہیں بلا رہا ہے. بھائی کو خدا کا خوف کرو, یہ کوئی شوق نہیں ہے, ہم کو مطالبہ نہیں کر رہے, ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ اس کھانے میں جائیں, لیکن پاکستان کا ایک دوست ملک جس کی عزت افزائی ہونی چاہیے, جو ہمیشہ ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیتا ہے, ان کے ریسیپشن میں اگر اپوزیشن اور حکومت اکٹھے کھڑے ہوتے, چلیں خان صاحب اپوزیشن کے لوگوں سے نہ ملتے, جس طرح اسمبلی میں جا کے وہ نہیں ملتے,
وہ لیڈر آف دا اپوزیشن سے 4 فٹ کے فاصلے پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ہاتھ نہیں ملاتے, نہ ملائیں, لیکن لوگوں کے سامنے تو جگ ہنسائی نہ کرے, دنیا کے سامنے تو جگ ہنسائی نہ کرے. لیکن اگر ان کو خود سمجھ نہیں ہے اور ان کو سمجھانے کے باوجود سمجھ نہیں آتی تو پھر افسوس کیا جا سکتا ہے اور کیا کہا جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ قاری صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. عائشہ صاحبہ, ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ شہباز شریف صاحب کو اب جو آفر آئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ اچھی طرح سے اگر بیہیو کریں تو ہم پارلیمنٹ کے اندر مل کے آگے بڑھ سکتے ہیں, پرائم منسٹر بھی ایوان میں آئیں گے. ظاہر ہے پرائم منسٹر ایوان میں آتے ہیں تو ایوان کا مزید جو اس کی افادیت ہے وہ بڑھتی ہے کہ وہ آنسریبل جب ہوتے ہیں پارلیمنٹ کو, تو پھر سلیکٹڈ کہنا چھوڑ دیں گے شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر کو. ظاہر ایسی معاملے سے تو سارے ماحول جہاں تک پہنچا تھا. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ ماحول اس طرح تو نہیں. جب ہم اپوزیشن نے اور سب نے حلف لیا تھا, اپوزیشن تو بہت فورتھ کمنگ تھی. لیڈر آف دی اپوزیشن نے, اور انفیکٹ صرف شہباز شریف صاحب نے نہیں, بلاول بھٹو صاحب نے بھی اور باقی لوگوں نے بھی جو اچھی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے آفر یہی کیا تھا کہ مل کے آگے چلاتے ہیں. مجھے تو آج تک یاد ہے انہوں نے کہا چلیں چارٹر آف دی اکانومی بناتے ہیں, اس لیے کہ اکانومی کی پرابلمز جو ہیں اس وقت بہت ہی زیادہ فرنٹ پہ تھیں. تو یہ سارے آفر کو تو اپوزیشن نے نہیں, گورنمنٹ نے سیریس نہیں لیا. یو ٹرنز تھے, ان کا بیانیہ جو تھا بہت اگریسو تھا, اور وہ بیانیہ تھا کہ جو ایک اپوزیشن کا ہونا چاہیے ان کو ریئلائزیشن ہو ہی نہیں رہی تھی کہ وہ گورنمنٹ میں آ گئے. ان کا کام گورننس کرنا ہے, ان کنٹینر پہ الیکشنئرنگ کے موڈ سے وہ نکل چکے ہیں. ابھی اگر اب وہ ریئلائز کر رہے ہیں, مجھے تو ابھی بھی تھوڑا سا یہ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ وہ یہ بات سننے میں آ رہی ہے. اسی نئی صاحب بھی ہیں جنہوں نے پچھلے دنوں ٹویٹر پہ کیا کیا باتیں کہیں, اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی جو بیانات دیے وہ تو اتنے پرو پارلیمنٹیرین کے لیے نہیں تھے کہ پارلیمنٹ کو آپ کہ جس طرح ان کو ہونا چاہیے تھا. اب دیکھتے ہیں کہ یہ, اور یہ بھی دوسری بات ہے کہ گورنمنٹ اپنا اسٹینڈ بدلتی رہتی ہے. ہر یعنی آپ صبح شام میں بھی ڈفرینس دیکھتے ہیں. تو لیٹس ہوپ کہ دے مین دس ٹائم, اور جو بات آگے بڑھائیں. دیکھیں یہ پاکستان آپ 7 مہینے گزر گئے, اکانومی کی حالت دیکھیں, آپ باقی جگہوں میں دیکھیں. ابھی آپ خود میری جو کالیگ بیٹھی ہوئی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ دیر آر ادر امپورٹنٹ میٹرز ٹو بی ایڈریسڈ. تو وہ کون کرے گا اس وقت؟ گورننس کا اونس کس پہ ہے؟ گورنمنٹ پہ ہے, ٹریجری بینچز پہ ہے. آپ بجائے کھڑے ہو کے وہی اپنا ریٹ بجائے اسٹیبلش کروائیں, لیجسلیشن کریں, سروس ڈیلیوری پہ بات ہو, قائرہ صاحب کی اس تجویز سے ایگری کرتی ہے کہ ہمارے باتوں پہ بات ہو, کچھ بھی نہیں چل رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بھی ایگری کرتی ہیں قائرہ صاحب کی اس تجویز سے کہ پاکستان سے باہر تو ہم سب کو متحد نظر آنا چاہیے؟ یہاں پہ ہماری جتنی بھی سیاسی لڑائیاں ہیں وہ اپنی جگہ پہ, تو سعودی ولی عہد کے ریسیپشن پہ اپوزیشن کو بھی انوائٹ کرنا چاہیے تھا کہ ایک اچھا میسج جاتا کہ ہم سب یونائٹڈ ہیں. دیکھیے میں بات بالکل کلیئر ہے. کوئی ملک جب یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ اگریمنٹس ہوتے ہیں, وہ پاکستان آ رہے ہیں, پاکستان کے پورے لوگوں کے ساتھ آ رہے ہیں. پاکستان کی جو پلرز ہیں, اپوزیشن ہے, ٹریجری بینچز ہیں, پاکستان کی عوام ہے. ہم سب مل کے پاکستان کی عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اکیلے ٹریجری بینچز تو صرف نہیں کر رہی ہیں نا, ان کا تو مل بیٹھ کے کر رہے ہیں. تو یہ مجھے تو انڈیکیشن لگتا ہے ان کی وہی امیچورٹی کا, کہ ابھی تک وہ گریس, وہ بڑا پن وہ آیا نہیں ہے ابھی, کہ اب یہ اس لیول پہ آئیں اور آ کے اب پاکستان پہ گورننس اس طرح کریں. آپ سگنل باہر جا کے اگر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سب کرپشن ہو رہا ہے, آپ کی گورنمنٹ نے کتنے ریسیپشنز میں بلایا تھا خان صاحب کو, جبکہ کرپشن کہیں ثابت ہی نہیں ہوا. آپ کی گورنمنٹ نے کتنے بات یہ ہے کہ دیکھیں کرپشن تو کہیں پروف بھی نہیں ہوا ہے. آپ نے آدھے پاکستان کو دیکھیں, پوائنٹ یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی میچورٹی کی بات آ رہی ہے یہاں. سی پیک جب ہو رہا تھا بات آگے بڑھ رہی تھی. اب رہی بات پارلیمنٹ کی, تو یہ تو زیادہ تر کنٹینرز پہ یہ انہوں نے وقت گزارا جب یہ پارلیمنٹ میں رہے. تو اور اس کے علاوہ جب آئے تو بوائیکاٹ ہی کرتے رہے اور نہیں اس طرح کوآپریٹ کیا. پوائنٹ یہ ہے انٹرنیشنلی اپنا وہ ایک ایکسپریشن ہوتا ہے, ڈونٹ واش یور ڈرٹی لینن ان پبلک. آپ کے گھر میں جب تک آپ حالات خود ٹھیک کر لیں, باہر جا کے کیا بتنگڑ بنا رہے ہیں آپ. تو یہ تھوڑی چیزیں جو ہیں وہ ان کو ان کے ایکسپیرینس سے آنا چاہیے, اور اب تو ہمیں اس سے نکل جانا چاہیے. اور اگر اب بھی نہیں نکلیں گے تو یہ ہمارا ظلم کریں گے یہ گورنمنٹ پاکستانیوں کے ساتھ. ٹھیک,
शानदाना गुलजार साहिबा, अब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी सऊदी वलीअहद के दौरा पाकिस्तान से मुतल्लिक। यकीनी तौर पर वो बड़ी सरमायाकारी पाकिस्तान लेकर आ रहे हैं। जिस तरह आज भी खान साहब ने बात की कि पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा रोज़गार के नए मौके खुलेंगे, हमें अर्ज़ा नरखों पे पेट्रोलियम मसनूआत मिलेंगी जब रिफाइनरी लग जाएगी पाकिस्तान के अंदर, दीगर शोबों के अंदर भी, तवानाई के शोबे के अंदर भी और दीगर सेक्टर्स के अंदर भी वो सरमायाकारी लेकर आ रहे हैं। यकीनन इसके समरात पाकिस्तान को मिलेंगे मुआशी तौर पर। फौरी तौर पर एक तो बताइएगा कि मुआशी चैलेंजेस हैं हमारे, उससे निमटने में किस हद तक हमें मदद मिल सकती है। ज़ाहिर जो 3+3 का जो पैकेज हमें पहले भी सऊदी अरब की तरफ से मिल चुका है, और दूसरा जो तजवीज़ आ रही है अपोजिशन की तरफ से कि अपोजिशन रहनुमाओं को भी रिसेप्शन में बुलाना चाहिए था, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता कि यहाँ हमारी जो भी लड़ाइयाँ लेकिन स्टेट की रिप्रेजेंटेशन होती वहाँ पे किसी एक हुकूमत की ना। थैंक यू समर साहब। काश ये सारी बातें हमारी अपोजिशन को याद होती जब हम अपोजिशन में थे। बड़ा मजा आता है मैच्योरिटी की बातें करना और ग्रोथ की बातें करना, लेकिन लोगों की मैंने देखा याददाश्त बहुत ही कमजोर है। लोगों को लगता है कि पाकिस्तान 13 अगस्त 2018 को बना था, ना कि 14 अगस्त 1947 को। प्लीज कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनको अगर मैं भी कहूंगी ना तो वो नाजेबा बातों में चली जाएंगी, तो मैं तो उनको एड्रेस ही नहीं करूंगी। मेरी कॉलीग बहुत अच्छी, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, लेकिन आई एम सॉरी, इंसान वो बात करे जो हकायक पे, सच पे। और मुल्क में, मैंने शुरू में भी इस शो में कहा था, मैं दोबारा कह रही हूँ, मुल्क में बेवकूफ लोग नहीं बैठे, किसी को सब कुछ याद है। अगर कंटेनर की बात करते थे, खान साहब ने 3 महीने कंटेनर पे गुजारे, अदरवाइज हम सारे पार्लियामेंट में जो लोग हमारे पुराने से बैठे हुए थे, ये जरा जवाब दे नहीं पाई। मेच्योरिटी पे चली गई। जो आपने सवाल पूछा, काश मैम उसका जवाब दे दें कि इमरान साहब, खान साहब, आप तब्दीली के दावेदार हैं, आप तब्दीली के दावेदार हैं, तो अब तब्दीली आनी चाहिए ना। आप तब्दीली ला रही हैं और बता रही हूँ ना। मुझे इजाजत दीजिए कमर साहब, इसलिए कि ये मुझे खुद पर्सनली कह रही हैं। नहीं, देखिए आपने 10 मिनट गुजारिश में आपसे जवाब सुनने प्लीज। शानदाना गुलजार साहब का पॉइंट सुन लेते हैं। डॉक्टर साहब फिर आता हूँ मैं आपकी तरफ, मैं आपको मौका देता हूँ। डॉक्टर साहब, शानदाना गुलजार साहब अपना पॉइंट मुकम्मल कर लें। देखिए 3 महीने खान साहब कंटेनर पे थे, बाकी 4 साल 9 महीने किधर गए? इन्होंने इमरान खान साहब को किस बड़े इवेंट पे बुलाया? मुझे कोई एक बता दे। ये बहस इधर ही खत्म हो जाती है। मेच्योरिटी की बात है, ये बदनीयती की बात है। खुद वो काम किया नहीं, चलो हम तब्दीली वाले हम करेंगे, लेकिन आपको मैं एक बता दूं, फिर इज्जत बनवाई जाती है। इज्जत आपको प्लेट में नहीं मिलती है। आपका पार्लियामेंट में इतना नेगेटिव एटीट्यूड रहा है पिछले 6 महीने, और जो अजीब, अच्छा एक्सक्यूज क्या होता है कि हम तो अपोजिशन है, हम तो गालियां देंगे, आप बड़े भाई हैं, आप ट्रेजरर हैं, आप सुने ट्रेजरी बेंचेस है। आई एम सॉरी, ये दुनिया में कहाँ ऐसे होता है? मुझे कोई एक मुल्क दिखा दे जहाँ पे ट्रेजर जो अपोजिशन बेंचेस गालियां देती जाए, सबर आपका लबरेज करती जाए, और यहाँ पैगंबर फरिश्ते बैठे, उनको आपको कुछ नहीं पता, वो आपको जवाब नहीं देंगे। तो ये बिल्कुल गलत नैरेटिव है। बेशक अपोजिशन का है, इनको एंटाइटलमेंट है, ये सोचते हैं और ये इसको मानते भी हैं, तो ठीक है, मुझे उससे ऑब्जेक्शन नहीं है। चले शानदाना साहब, जो पॉइंट की तरफ आ जाते हैं कि सरमायाकारी की तरफ आ जाते हैं कि हमारी मुआशी मुश्किलात कितनी आसान होगी। देखिए मैं बात बताऊं, मुझे सिर्फ एक सवाल का मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछ लेने दीजिए इजाजत से, कि आप मुझे ये बता रही थी कि मैं सच बोलूं। अब आप मुझे ये बताइए, जब आप ऑपोजिशन में थी और आप क्या कर रही थी उस वक्त, जब आप, ये ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है, जब ऑपोजिशन में पीटीआई थी, वो उनका नैरेटिव क्या था, वो उनका रवैया क्या था पार्लियामेंट में? तो अब आप जरा थोड़ा सा सोच के बताइएगा मुझे, बहसबाजी में मैं पढ़ना नहीं चाहती। आप मुझे ये बताइए, सारा वक्त आप चीखती थी, आप लोग बजट स्पीचेस हमारे मुंह पे उठा के फेंकते थे। मैंने 3 दफा बजट की स्पीच करी है पंजाब असेंबली में। बच्चों की जो पार्टी विसल्स थी ना, वो आप लोग अपने सारे मेंबर्स को देते थे और वो मेरे कान पे बज रही होती थी। तो ये ज़रा खुद ज़रा सोचिए तो, मुझे बड़ी बड़ी बातें करने से पहले, आप मेरी यंग कॉलीग हैं, थोड़ा सोच समझ के बात करें। और मैं तो बात ये तक कर रही हूँ कि ज़रा अब हम मैच्योर हो जाएं, इन चीज़ों से आगे मैच्योरिटी की तरफ, अब पाकिस्तान को सर्व करने आप लग जाएं, तो ये ना करें। अब आप बातें आगे बढ़ाइए, अब आप ये बस हो चुका है ये नैरेटिव, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल सही, काम ना करने का बहाना ये ना बनाइए। ठीक है, चले माजी में जो हो गया उससे निकलते हैं, आगे की बात करते हैं। तो मैं आगे की बात जो है, ज़ाहिर उसमें हमें अच्छे की उम्मीद, अच्छे की तवक्को की हम बात कर रहे हैं कि जो माशी मुश्किलात है पाकिस्तान की, और सऊदी वलीअहद के दौरे पाकिस्तान से हम काफ़ी एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हैं कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा एक तो सरमायाकारी आएगी, साथ ही साथ जो इमीडिएटली उन्होंने हमें एड पैकेज भी दिया है। जी बिल्कुल। देखिए समर साहब, जहाँ तक सरमायाकारी की बात है, जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, ट्रेड एंड कॉमर्स की, इंडस्ट्री की, आपको मालूम होगा कि मैं पिछले 18 साल से कॉमर्स मिनिस्ट्री में काम कर रही हूँ,
ڈفرینٹ گورنمنٹس کے ساتھ. یہ پہلی دفعہ ہے جو میں پولیٹیکلی پی ٹی آئی کے ساتھ کامرس اینڈ ٹریڈ پہ کام کری. باقی تقریباً جتنے منسٹرز گزر چکے ہیں ہم ان لیگل ایڈوائزرز رہ چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو مجھ سے کوئی نہ کچھ چھپا ہے نہ ڈھکا ہے. اس ملک میں جو انویسٹمنٹ پچھلے 6 مہینے میں آئی ہے, اب کوئی اس کو کشکول کہہ رہا ہے, کوئی اس کو کہہ رہا ہے کہ جی شہباز شریف صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ کی کہ جیسے جنرل باجوہ لے کے آ رہے ہیں. آئی فاؤنڈ دیٹ ہلیریس. آن دا ون ہینڈ آپ کی پارٹی کہتی جی خلائی مخلوق نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے, آن دی ادر ہینڈ آپ کہتے کہ جنرل باجوہ انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں. اپنی چھوٹی سی بات میں اگر کال اور فیل میں تضاد دیکھ لینا تو ساری عوام کو پتہ چل جائے گا کہ کون کیا کہہ رہا ہے, کون کس کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ملک کو کون بنانے کی کوشش کر رہا ہے. میں ذرا عامر عباس صاحب کا ایک نقطہ اس پہ شامل کر لوں, پھر میں ذرا آتا ہوں دوبارہ آپ کی طرف. عامر عباس صاحب, اب جو ساری ڈسکشن چل رہی تھی کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ بلانا چاہیے اسٹیٹ ریسیپشن کے اندر, اور گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ابھی آپ کا ہم نے دیکھ لیا رویہ اتنا اچھا نہیں تھا کہ ہم آپ کو بلا سکیں یہاں پہ. یہ بحث تو چلتی رہے گی. جو سرمایہ کاری کی آپ بات کر رہے تھے, میں وہیں سے گفتگو کو آگے کنیکٹ کروں گا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری آ رہی ہے, لیکن یہاں کے ملک کے اندر ہم نے اعتماد ایک دینا ہے لوگوں کو کہ یہاں پہ کرپشن نہیں ہے. ہاں صاحب پوری دنیا میں جا کے بات کر چکے ہیں کہ کرپشن بہت زیادہ ہمارے ملک میں رہی ہے, تو وہ اعتماد کیسے دیں گے؟ ابھی تک ہم وہ اعتماد نہیں دے سکے انفارچونیٹلی. بالکل سمر, اب آپ نے پہلی بات کی کہ جی یہاں پہ پورا ابھی یہ ڈبیٹ ہو رہی ہے کہ جی اپوزیشن کو کراؤن پرنس سے کہ جو اس کا زورانہ ہے یا عشائیہ ہے اس میں جانا چاہیے, دعوت دے. آپ مجھے سمر ایک بات بتا دیں, کیا اس ملک کی عوام کو ذرا بھی سروکار ہوگا کہ ایم بی ایس سے اپوزیشن ملتی ہے نہیں ملتی؟ اس کا صرف ایک ہی سروکار ہے, اس کا ایک ہی کوسچن ہوگا کہ جناب جو موجودہ یہ آ رہے ہیں, یہ جو انویسٹمنٹ لا رہے ہیں, آیا یہ صرف ایم او یوز کی حد تک ہیں؟ اس کے بعد اس میں کتنا ٹائم فریم ہے؟ اس کے بعد یہ جو ریفائنریز آ رہی ہیں, آیا اس میں جو فیزیبلٹیز ہیں, کروڈ آئل آتا ہے, پھر کروڈ آئل جاتا کدھر ہے پاکستان میں, اس کے کیا ہوتے ہیں, یہ وہ ثمرات دیکھنا چاہتے ہیں. اور جو آپ کا دوسرا کوسچن ہے کہ جی آیا انٹرنیشنلی, آپ دیکھیے آپ کے ملک میں ابھی ایف اے ٹی ایف کا جو تھا گرے والا, انہوں نے کیا دیکھنا ہے؟ انہوں نے یہ دیکھنا ہے, ابھی آپ نے کہا کہ جی وہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کارکے میں ان کو 120 ملین کے بلین کا ان کو جو ہوا تھا سسپینڈ کیا تھا, اور انہوں نے سسپینڈ کر کے صرف اس لیے کہا تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ آپ کے ملک میں اگر آپ کہتے ہو کہ یہ کرپشن ہوئی ہے, تو آپ کرپشن جو ہوتی ہے اس کا الٹیمیٹ, اس کا منطقی انجام کیا ہوتا ہے؟ جب دنیا کے ادارے یہ دیکھتے ہیں, ابھی ڈونٹ واش یور ڈرٹی لینن بفور دا پبلک, لیکن یہ جو دنیا کی مختلف ایجنسیز ہیں, دے آر واچنگ یو, نو میٹر اف یو کیپ یور ماؤتھ مام, وہ آپ کو واچ کر رہے ہیں, آپ کے کورٹ کی کیسز کو, آپ کے انویسٹیگیشن کے اداروں کو, آپ کے منی لانڈرنگ کے کیسز کو, اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ صرف لپ سروس ہو رہی ہے یا واقعی وہاں پہ لوگوں کو اس کی سزائیں مل رہی ہیں, کہیں یہ تو نہیں ہو رہا. معاملہ سعد الحریری تک پہنچ گیا تھا, بہرحال ہمارے انٹرنل جو معاملات اب وہ ٹائم نہیں ہے. آپ نے اگر پروف کیا, آپ نے کانفیڈنس ایسے نہیں دینا کہ آپ نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کسی کو چور ڈاکو کہنا ہے, کہنے سے نہیں عمل سے. آپ نے اپنے سسٹم کو, اپنے اداروں کو, اپنے انسٹیٹیوشنز کی بلڈنگ کرنی ہے, اور بلڈنگ یقین کیجئے کہ بلڈنگ اگر نہ ہو پائی تو پھر یہ جو آ رہے ہیں نا لوگ, ابھی ویٹ اینڈ سی ہے. وہ ایم او یوز جو سائن کر رہے ہیں, وہ پیسہ ایک دم نہیں پھینک رہے, وہ دیکھ رہے ہیں ایم او یوز سائن کریں, انہیں 10,000 ایم او یوز سائن ہوئے پچھلے کچھ برسوں میں, جن میں سے 2% جو ہے ایگریمنٹ میں تبدیل ہوئی. ہوپ نظر آ رہی ہے انہوں کو, لیکن اس ہوپ کو اگر پریکٹیکل اس میں نہ ڈھالا گیا اور اس کے ریزلٹس نہ آئے تو یہ واپس سب کچھ چلا جائے گا. ٹھیک ہے, یہاں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ پاکستانی اور بھارتی سیاست کا ہم تھوڑا سا موازنہ کریں گے کہ بھارت میں پاکستان مخالف سینٹیمنٹ پہ سیاست ہوتی ہے, لیکن ہماری سیاست الحمدللہ کافی میچور ہے کہ یہاں پہ اس طرح کی سیاست جس طرح کی بھارت میں ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی. تو اس پہ ہم ذرا بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک دا شو. بھارت کی جو فوج ہے ان کے فوجی کانوائے کے اوپر پلوامہ میں ایک خودکش اٹیک ہوا جس میں 44 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے, اور بھارت نے حسب روایت اس حادثے کے دھماکے کے فوراً بعد سے ہی پاکستان کی طرف انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں. چونکہ جیش محمد نے رسپانسبلٹی سی قبول کی تھی تو فوراً سے بھارت نے پاکستان پہ الزام لگا دی, جبکہ پاکستان میں حقیقت یہ ہے کہ جیش محمد پاکستان میں بین ہے, کردن تنظیم ہے یہاں پہ,
اسے پاکستان نے کالعدم قرار دیا ہوا ہے، تو بلا وجہ بغیر کسی تحقیق کے بھارت نے پھر سے پاکستان پہ انگلیاں اٹھا دی، چونکہ بھارت میں مئی میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور یہ بڑی انفارچونیٹ ایک حقیقت ہے کہ بھارت میں ہمیشہ سے ہی انتخابات اینٹی پاکستان یعنی پاکستان مخالف سینٹیمنٹس پہ لڑے جاتے ہیں، اور اب کی مرتبہ بھی بھارت کسی اسی طرح کے پیٹرن پہ چل پڑا ہے۔ بھارت کے اندر کئی لوگوں نے پہلے سے اینٹیسپیٹ کر دیا تھا کہ تھوڑا سا بھارت پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید کشیدہ کرے گا سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے۔ پاکستان کے اندر 2016 میں آزاد کشمیر کے انتخابات میں ایک کوشش ہوئی تھی کہ میاں نواز شریف سے متعلق کہا گیا مودی کے یار کو ایک دھکا اور دو، اس طرح کے سینٹیمنٹس پیدا کرنے کی کوشش ہوئی، لیکن آزاد کشمیر جیسے ریجن کے اندر بھی اس کیمپین کو، اس سینٹیمنٹ کو، اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ کو پذیرائی نہیں مل سکی، چونکہ یہاں پہ سیاست کی ڈائنامکس ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ تو شانتانہ گلزار صاحب، اگر ہم کمپیریزن کریں بھارت کی اور پاکستان کی سیاست کی، تو یقیناً پاکستانی جو سیاسی ڈائنامکس ہے وہ بھارت سے کافی زیادہ بہتر ہے، گو کہ یہاں پہ ہماری انٹرنل جو ایک ماحول ہے، رائیولری ہے، لیکن کافی میچور پولیٹکس پاکستان کے اندر ہو رہی ہے ایز کمپیئر ٹو انڈیا، جو اپنے آپ کو سب سے بڑی ڈیموکریسی کہتا ہے۔ شانتانہ گلزار صاحبہ سے ہمارا کانٹیکٹ فی الحال نہیں رہا بحال۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کیا کامنٹ کریں گے اس پہ؟ جی بالکل، آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں۔ دیکھیے، پاکستان کی پالیٹکس بہت میچور ہو گئی ہے اس معاملے میں۔ ہم خود سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے نیبرز سے ایسٹ میں، ویسٹ میں، ساری طرف بنا کے رکھنی چاہیے۔ ریجنل میں سیکیورٹی آتی ہے۔ دیکھیے، حقیقت یہ ہے کہ تقریباً 40% اس گلوب کی جو غربا ہیں وہ اس ریجن میں رہتے ہیں۔ بالکل۔ اب ہمیں اپنے لوگوں کے لیے بات آگے بڑھانی ہے۔ یہ چیزوں پہ ہم اٹکے رہیں گے اننیسیسریلی تو یہ ہمارے عام آدمی کے بھارت میں جو جس طرح غربت ہے وہ آگے کس طرح نکالیں گے؟ وہ تو سارا اپنا ایکسپینڈیچرز جو ہیں، سارا فوکس وہ ڈیفنس پہ لے آتے ہیں، اتنی کانسنٹریشن وہ اپنی غربت بنانے میں نہیں کر پا رہے ہیں۔ انہوں نے اس کو الائیو ایشو رکھا ہوا ہے اپنے یہاں۔ ہم میچور ہو گئے ہیں۔ ہمارے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیشنز ہمارے، اور الیکشن میں پاکستان میں یہ کوئی بڑا ایشو نہیں بنایا جاتا اور نہیں یوز کیا جاتا۔ ہم تو نکل چکے ہیں اس چیزوں پہ، بھارت میں ابھی بھی نہیں ہے۔ اور جب یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، اور یہ میرے خیال سے ہم اس کو ٹھیک طرح سے پش بھی نہیں کر پا رہے ہیں، یہ جو انٹرنیشنلی بھارت نے اپنا امیج بنایا ہوا ہے کہ سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے، یہ بھی تو دیکھیں کہ یہ سب سے بڑی ڈیموکریسی میں شاید کوئی اور ملک ایسا ہو جس میں ایک فنڈامنٹلسٹ پالیٹکس میں آیا ہے۔ ایک فنڈامنٹلسٹ جو جماعت ہے بی جے پی، اس کو آپ نے الیکشن میں لایا ہے، اور یہ ملک جو ہے انہوں نے اس میں گورنمنٹ بنائی ہے، اور کہیں یہ اس طرح ہندو فنیٹکس پہ یا ریلیجن کے بیسس پہ حکومتیں نہیں بن رہی ہیں۔ تو ان کے یہاں یہ سب چیزیں ابھی تک چلتی ہیں۔ ان کے اپنے لوگ بھی یہ اینٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کو یوز کیا جائے گا اینٹی مسلم سینٹیمنٹ کو، اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ کو، اور ہمارے اننیسیسریلی جسے کہنا چاہیے ٹیررزم کو یوز کر کے اپنا انتخابات جیتنا چاہ رہے ہیں۔ اس چیز کے لیے یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، اور ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم تھوڑا سا اور ایکٹیولی یہ بات بتائیں کہ ان کے جو نریٹو ہے وہ ان کے اپنے مقاصد کو زیادہ سرو کرتا ہے۔ جو انہوں نے حال کشمیر میں کیا ہوا ہے، ساری بات ہمارے اوپر ڈالتے ہیں۔ کشمیر کی تو انڈیجنس موومنٹ چل رہی ہے، بالکل آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں چاہوں گا آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، آپ ہی کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے اسی کی سپورٹ میں میرے پاس ایک ساؤنڈ بائٹ ہے فاروق عبداللہ صاحب، جو کہ سابق وزیر اعلیٰ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے، اور انہیں بھارت نواز سیاستدان سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان کے حق میں بہت زیادہ ان کے ماضی میں سٹیٹمنٹس نہیں آئی ہیں، اور اس تحریک سے متعلق بھی ان کے کوئی بہت اچھے ہم نے کامنٹس نہیں سنے، لیکن کل کے واقعے پہ جو کامنٹ کیا فاروق عبداللہ صاحب نے وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ کامنٹ ہے۔ انہوں نے جس طرف اشارہ ابھی ڈاکٹر صاحبہ کر رہی ہیں کہ انڈیجنس وہاں پہ جو موومنٹ ہے اس کی طرف اشارہ کیا فاروق عبداللہ نے بھی، ذرا سنا دیتے ہیں انہوں نے کیا بات کی، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ یہ اٹیک ہوا وہاں روز کوئی نہ کوئی ایسا ہو جاتا ہے، کوئی دن نہیں ہوتا جب کچھ نہیں ہوتا ہے، روز جنگ ہو رہی ہے۔ ڈونٹ بلیم اونلی پاکستان. If Pakistan wants to be blamed, then it's different. The local people are now joining this. It's not Pakistan. Are you backing them, sir?
Who? I have never backed Pakistan. You are backing Pakistan. Why will we back, sir? I'm asking you very direct question. Please, you're asking me a wrong question. बिल्कुल, और इसी इंटरव्यू में फारूक अब्दुल्ला साहब से जब रिपोर्टर ने बार बार सवाल किया तो उन्होंने इशारा जिस तरफ किया कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत ने इस वक्त जुल्म और सितम का सिलसिला रवा रखा हुआ है कि उसका एक रिएक्शन है, ये इट्स जस्ट अनदर इंसिडेंट, ये कोई नया वाक़या नहीं है, ये कंटिन्यूएशन है, ये एक रिटेलिएशन है उस जुल्म और जबर की जो भारतीय फोर्सेस ने मकबूजा कश्मीर के अंदर रवा रखा हुआ है कश्मीरियों के खिलाफ। ये उसका रिएक्शन है। शाहनाज़ा गुलजार से जब हम बात कर रहे थे पहले कि भारत ने फ़ौरन से ही पाकिस्तान की तरफ इशारा कर दिया, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम धर दिया, जिसका पाकिस्तान ने पुरजोर जवाब भी दिया है कि अपने अंदरूनी मसाइल को पाकिस्तान पे ना डाला जाए। ये इंटरनल उनका एक मामला था, वहाँ पे कश्मीरियों का रिएक्शन था जो ये सारा अटैक हुआ, पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है इससे। तो जो सियासत की हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में एंटी इंडिया सेंटिमेंट पे पॉलिटिक्स नहीं होती, भारत के अंदर होती है। तो हमारी पॉलिटिक्स जो है बावजूद इसमें भी बहुत सारी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश भी है, भारत से कितनी मैच्योर है? देखिए समर साहब, इट्स अ पिटी कि जो मुल्क अपने आप को वर्ल्ड बिगेस्ट डेमोक्रेसी कहता है, उनके अभी भी जो सिस्टम्स हैं वो एक्टिवली डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, अपने ही मजहब, अपने ही लोगों के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन है नॉन हिंदूज के खिलाफ, तो दूसरी बात है। उनकी जो लिबरल्स हैं वो हमारे लिबरल से भी आगे हैं, डॉक्टर अरुंधति रॉय है, हजार ऐसे लोग हैं। पुलवामा के हवाले से मैं आपको बताती चले कि पुलवामा में 2 महीने जो पहले से, ये सिर्फ उसका बदला लिया है किसी ने, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पाकिस्तान के लिए तो बहुत आसान इनका टारगेट है जी, आइसोलेटेड। वो किधर से आइसोलेटेड भाई, किधर रह रहे हैं आप? आइसोलेटेड तो आप है कि जब आप गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, आपने मैसेकर किया मुसलमानों का, आपको तो अमेरिका में आपके वीजे नहीं लगते थे, अब वही बंदा इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। आप सोच जाएं, सोचे दिल्ली तो कश्मीर में नहीं है ना, दिल्ली इज द रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो ये इनकी जो हवाई बातें हैं ना, उन पे ज्यादा ध्यान मत दिया करें। एक बहुत जो भी हुआ, किसी भी जान जाए, ये ठीक नहीं होता। लेकिन ये लोग आजाद कश्मीरियों को मिलिटेंट बोलते हैं, भाई वो फिर तो जॉर्ज वाशिंगटन भी मिलिटेंट था। जो बंदा आजादी मांगे वो जालिम हो गया, और जो ऑपरेट करता है, जो रेप करता है, मारता है, तो जी वो उनका फौजी हो गया। मतलब कैसे बातें हैं? मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स राजा आमिर अब्बास साहब के इस पे शामिल कर लेता हूं, फिर अपने डिस्कशन को कंक्लूड करना। जी आमिर अब्बास साहब। देखिए समर, हम अगर भारत को एज ए होल ना लें, ये बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उससे हम ये एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन कांग्रेस नॉर्मली ये स्टांस नहीं लेती। और जहां तक मेजोरिटी की बात है कि एक चीज़ वहां के इलेक्शंस में बहुत खूबसूरत होती है कि वो कभी भी ये एलिगेशन नहीं लगाते कि जी यहाँ कोई रिगिंग हो गई, यहाँ किसी को ला के बिठा दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वो हमसे बहुत आगे निकल गया ना, मैकेनिज्म उनका बहुत। ये एक्सपेक्ट हमारे यहाँ भी आना चाहिए कि हमारे यहाँ अभी मेच्योरिटी की बात हो रही है कि ये भी मेच्योरिटी आ जानी चाहिए कि हम जब इलेक्शन का एक प्रोसेस हो जाता है तो फिर 5 साल उसी को हम खुरेदते रहते हैं कि ये सिस्टम गलत है, ये नहीं है। ऑल दो कि ये जैसे अभी फारूक अब्दुल्ला ने बात की कि उनमें, और यूनाइटेड नेशंस की अब हालिया रिपोर्ट्स आई हैं, अगर आप उनका मुताला कीजिए तो ये दुनिया को मैसेज चला गया है कि जो एट्रोसिटीज़ भारत ने कश्मीर में की हुई हैं ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हैं, और जो इंसर्जेंट्स जिनको ये कह रहे हैं, जो उभर के आ रहे हैं, वो वहां से अपने अंदर से दुनिया को नजर आ रहा है कि ये जो इंसर्जेंसी है, ये जो वहां पे लोग हैं, एक तो उसको मिलिटेंट्स कहना गलत है, ये जो शहादतें हो रही हैं ये वहां के अंदर के लोग हैं। और अब भारत भी शायद रियलाइज करेगा कि इसको आईसीजे में जो 18 को दोबारा से कुलभूषण का केस भी उस पर समाप्त होने जा रही है, पाकिस्तानी वकील रिप्रेजेंट करेंगे, पाकिस्तानी केस पेश करेंगे, उस पर इंडिया कोई असर डालने की कोशिश इंडिया की तरफ से ये हो सकती है कि जो पाकिस्तान को ब्लेम करना, ज़ाहिर सारा मामला ही टेररिज्म का है, टेरर फाइनेंसिंग का है। देखिए उसमें तो पाकिस्तान का कोई शख्स वहां पे गिरफ्तार नहीं है कि जिसको जाके आपने प्रोसिक्यूट करना है। इंडिया का अपना एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर वहां पे है, पासपोर्ट के साथ हाँ, गया है। तो पाकिस्तान ने अपने एविडेंसेस और अपने जो उनके पास चीज़ें हैं, और जो इंडिया में पाकिस्तान के ऐसे लोग जो इंसर्जेंट ग्रुप्स यहाँ बना के बैठे हुए हैं, वहाँ पे रहते हैं, जो यूके में रहते हैं, वो एविडेंसेस कलेक्ट करना है। और बहरहाल इनके पास काफ़ी एविडेंस है, और उन्हें सिर्फ ये बताना है कि जनाब ये देख लीजिए। और ये इनके अपने जो इंडिया में लोगों ने कहना शुरू किया कि ये शख्स कौन है कुलभूषण, लिबरल वॉइसेस वहाँ पे उठना शुरू हुए, हाँ, ये तमाम एविडेंसेस अगर एक उन्होंने अच्छे तरीके से वहाँ पेश कर दिए तो आई एम श्योर कि ये जो कुलभूषण का है इसको वो अच्छी तरीके से वहाँ भी टैकल करेंगे, और यहाँ भी अब टैकल कर लेना चाहिए, इसको डिले नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। और यकीनन भारत अब सारा मलबा एक मरतबा फिर से रिवायती तौर पे पाकिस्तान पर डाल रहा है, लेकिन कोई सब्सटैंशियल वो एविडेंस ऐसा पाकिस्तान को शेयर नहीं कर सके कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट का जो वो इल्ज़ाम लगाते हैं, ये भारत की हमेशा से रिवायत रही है। और ये अनफॉर्चुनेट है कि जब भी भारत में इंतखाबात करीब आते हैं तो इस तरह की एक्टिविटी वहाँ पे शुरू हो जाती है, पाकिस्तान मुखालिफ सेंटिमेंट्स। और कई भारतीय सियासतदान सुब्रमण्यम स्वामी जैसे ये इशारा दे चुके हैं बीजेपी के ही कि मोदी की ये पॉलिसी आइंदा हो सकती है
کہ وہ لائن آف کنٹرول کو ذرا مزید ہاٹ کر دیں, یہاں پہ پاکستان کے ساتھ تعلقات مزید خراب کر دیں. تو یہ اسی کی کڑی ہمیں ایک دکھائی دے رہی ہے. تو بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا, آپ کا بھی پروگرام دیکھنے کا, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.